بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اختن بہن، تتلو وہ پڑھتی ہے، تأخذ وہ لیتی ہے، مہما ان دونوں کی والدہ، ابوہما ان دونوں کے والد، امور کام، تقرا تقرآنی وہ دونوں پڑھتی ہیں، صباحا صبح، مساء شام، نقرأ یہ متکلم کا جمع کا صیغہ جی، ہم پڑھتے ہیں یا پڑھیں گے، یقمنا وہ یقمنا وہ سب اٹھتی ہیں، یتوضأنا وہ سب وضو کرتی ہیں، یسلمنا وہ سب سلام کرتی ہیں، یاکلنا وہ سب کھاتی ہیں، یقرأنا وہ سب قرات کرتی ہیں پڑھتی ہیں، ینمنا وہ سب سوتی ہیں۔ الجمل التلمیذة المجتہدة تحافظ على اوقاتها، محنتی شاگردہ تحافظ على اوقاتها اپنے اوقات کی حفاظت کرتی ہے، وتصرفها اور انہیں صرف کرتی ہے، فی الدراسة سبق پڑھنے میں، والمطالعہ والمطالعہ مطالعہ کرنے میں، والمذاکرة مذاکرہ کرنے میں، والحفظ یاد کرنے میں۔ دخلت الطالبتان الى المدرسة، دو طالبات مدرسہ کی طرف گئیں، ودخلتا فی المدرسة اور مدرسہ میں داخل ہوئیں، ثم ذهبتا الى لوحة الاعلانات پھر نوٹس بورڈ کی طرف گئی، وقرأتا اعلانا اور انہوں نے ایک اعلان پڑھا، وہ یہ تھا، علی جمیع الطالبات تمام طالبات پر لازم ہے، ان یجتمعنا کہ جمع ہوں، فی قاعۃ المدرسۃ مدرسہ کے حال میں، الساعۃ العاشرۃ 10 بجے، تمام طالبات پر لازم ہے کہ 10 بجے مدرسہ کے حال میں جمع ہوں۔ تحضر تحضر الاجتماع معلمات فاضلات، فاضل معلمات اجتماع میں تشریف لائیں گی، ویخاطبن التلمیذات اور طالبات سے خطاب کریں گی، وینصحنہن بنصائح طیبۃ اور انہیں اچھی اچھی نصیحتیں کریں گی۔ فرحت الطالبتان بقراءۃ ھذا الاعلان، طالبات یہ اعلان پڑھ کر خوش ہوئی، وقالتا اور کہا، سنحضر ھذا الاجتماع ان قریب ہم اس اجتماع میں حاضر ہوں گی، انشاءاللہ تعالی۔ ماشاء اللہ وبارک اللہ. ماشاء اللہ احسنت بینت وقرات ما شاء الله احسن بارک اللہ. الحمزۃ المتوسطہ. جی نظام الدین صاحب قواعد الاملاء. نظام جی الدین حضرت. شیخ. جی حضرت، الحمزۃ المتوسطہ، اگر حمزہ قطعی کسی لفظ کے درمیان میں آ جائے تو اس کے لکھنے کے قاعدے یہ ہیں. اگر حمزہ سے پہلے یا ساکنہ ہو تو حمزہ کو چھوٹے سے دندانے پر لکھا جائے گا، جیسے حیت، بیت، حاذا شیئک وغیرہ. اگر حمزہ سے پہلے واو ساکن آ جائے تو اسے الگ لکھا جائے گا، جیسے وضوءک، ذوءک، نوم وغیرہ. تیسرا، اگر حمزہ سے پہلے الف آ جائے اور حمزہ پر زبر ہو تو اسے الگ لکھا جائے گا، جیسے تفاعل، خضرداک، ہما جا وغیرہ. چوتھا، اگر حمزہ ساکن ہو تو اس سے پہلے حرف کی حرکت کے مشابہ حرف کی صورت میں لکھا جائے گا. اگر زبر ہے تو اف کی صورت میں، جیسے ریون، اور اگر زیر ہے تو یا کی شکل میں، جیسے بیرن، زیبن، اور اگر پیش ہے تو واو کی صورت میں لکھا جائے گا، جیسے سولن. اگر حمزہ مکسور ہے تو ہر حالت میں یا کی صورت میں لکھا جائے گا، جیسے اسئلۃ، مسائل، سئل وغیرہ. جی حضرت. جی. الدرس التاسع والأربعون. عبد الرحمن حیدر. جی حضرت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الدرس التاسع والأربعون الفعل الماضی التلمیذہ. تسأل المعلمۃ فاطمہ، معلمہ فاطمہ سے پوچھتی ہے، ماذا فعلت فی الصباح، آپ نے صبح سے کیا کیا؟ فتقول قمت فی الصباح، وہ کہتی ہے میں صبح سویرے اٹھی، وتوضأت، وضو کیا، وصلیت الفجر فی البیت، فجر کی نماز گھر میں پڑھی، وتلوت القرآن الکریم،
قرآن پاک کی تلاوت کی، ثم تناولت الفطور، پھر ناشتہ کیا، وأخذت کتبی اور کتابیں لی، وجئت إلى المدرسہ اور مدرسے کو گئی۔ کتبی آگے بھی جلیل پڑھو کتاب قریشی صاحب، جلیل قریشی صاحب، محمد جلیل قریشی صاحب۔ السلام علیکم ساری جی سر، وعلیکم السلام۔ سوال اچھا بھی نا تھوڑا جلیل قریشی صاحب ایک دفعہ سارے ساتھی ماشاءاللہ قابل عزت ہیں، قابل احترام ہیں، تو میری طرف سے نا کوشش ہوتی ہے کہ ساتھی محسوس نہ کریں کہ میں ہر ایک سے پڑھواؤں۔ کوشش تو یہ ہوتی ہے کہ میں نا ہر ایک سے پڑھوانے کی نا، تو کوئی ساتھی محسوس بھی نہ کرے کہ بار بار ساتھی یعنی ایک ہی ساتھی کا نمبر آیا تھا، لیکن میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ کم از کم سارے ساتھیوں کو کچھ نہ کچھ موقع مل جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو ذائقہ خیر عطا فرمائے۔ چلیں جلیل کو ایسا پڑھیں آپ۔ جزاک اللہ۔ متا کم تو فی الصباح الباکر، آپ صبح کب اٹھی؟ ہاں میں جی، صبح سویرے اٹھی۔ حل سمعت اذان الفجر، کیا آپ نے فجر کی اذان سنی؟ حل سمعت اذان الفجر، نام بیتی قریب من المسجد، ہاں میرا گھر مسجد کے قریب ہے۔ این صلیت الفجر، جلیل بھائی آپ نیچے آپ چلیں نے گے، نماز کہاں پڑھی؟ ہاں جی آپ نا نیچے والی لائن سوری پہ جی چلیں گے، نعم جی سمعت جی اذان الفجری، پھر اس کے بعد آگے۔ نام سمیت تو اذان الفجر، جی یہ دائیں طرف سوال لکھے ہوئے ہیں اور بائیں طرف جواب لکھے ہوئے ہیں نا۔ جی جی ایسے ہے۔ حل بیتک قریب من المسجد، کیا آپ کا گھر مسجد کے قریب ہے؟ نام بیتی قریب من المسجد، جی ماشاء شکریہ اللہ بھائی ماشاء اسامہ، جی ہاں اللہ میرا گھر مسجد کے قریب ہے۔ این ماشاء اللہ صلیت الفجر، آپ نے نماز کہاں پڑھی؟ فجر کی نماز کہاں پڑھی؟ صلیت الفجر فی البیت، میں نے فجر کی نماز گھر میں پڑھی۔ ماشاء اللہ بارک کم قرات القرآن، قرآن پاک کی کتنی تلاوت کی؟ ماشاء اللہ قرات جز امن القرآن، میں نے ہاں، قرآن پاک کا ایک سپارہ پڑھا۔ ماشاء اللہ احسنت بارک اللہ۔ ماذا شربت فی الفطور، آپ نے ناشتے میں کیا پیا؟ شربت لبنن، دودھ پیا۔ ماشاء حل لعبت فی الطریق، کیا راستے میں کھیلی؟ حل لعبت فی الطریق، کیا آپ نے راستے میں کھیلا؟ ما لعبت فی الطریق، نہیں راستے آگے میں نہیں کھیلا۔ کیا حل جئت وحدک، کیا وعدہ کی آپ وحدک، کیا آپ اکیلی آئی ہو؟ لا بل جنت ما اختی، لا بل جئت ما اختی، نہیں بلکہ میں اپنی بہن کے ساتھ آئی ہوں۔ جی ماشاء اللہ بارک اللہ۔ محسن محمود صاحب۔ جی استاد جی۔ تقول زینب فاطمہ۔ تقول زینب کہتی ہے فاطمہ تو قامت فی الصباح الباکر، فاطمہ صبح سویرے اٹھتی ہے، وتوضعت وصلت الفجر فی المنزل، اور وضو کرتی ہے اور گھر میں نماز پڑھتی ہے، وطالت القرآن الکریم، اور قرآن کریم کی تلاوت کرتی ہے، ثم تناولت الفطور، پھر ناشتہ کرتی ہے، وأخذت الکتب، پھر اور کتابیں لیتی ہے، وسلمت علی ابیہا و امیہا، اپنے امی ابو کو سلام کرتی ہے، وجاءت الی المدرسۃ، اور مدرسہ آتی ہے۔
ماشاء اللہ. اچھا بھی اس میں نا دو قاعدے بیان ہوئے یہاں پہ نا. وتوزت وصلیت الفجر، اصل میں سلت ہونا تھا نا. تو میں نے پیچھے بتایا الساکن حرک بالکسر، کہ جب دو ساکن جمع ہو جائیں تو پہلے ساکن کو حرکت دیتے ہیں زیر کی حرکت دے کر دوسرے ساکن کے ساتھ ملا دیتے ہیں. شاید آپ کو یاد ہو، ایک ہفتہ پہلے میں نے قاعدہ بتایا تھا. نظام الدین سب یاد ہے وہ قاعدہ؟ جی حضرت صحیح. ہاں، دو ساکن اکٹھے ہو جائیں کسی جگہ پر تو جو پہلا ساکن جو ہوتا ہے اس کو زیر دے کر دوسرے ساکن کے ساتھ ملا دیتے ہیں. جیسے سلت تھا تو انہوں نے پڑھ دیا سلت الفجر، تاکہ نیچے انہوں نے زیر دے دی کیونکہ آگے الف لام وہ بھی ساکن آ رہا ہے. ایسے ہی ہے اخذت الکتبہ، یہ ہونا تھا اخذت الکتبہ ہونا تھا. تو لیکن یہاں پہ انہوں نے تا کو زیر دے کے ان کو آگے کتب کے ساتھ ملا دیا. الساکن حرک بالکسر، یہ آپ نا شرح میں تعامل آئے گی کتاب اس کی ہے نحو میں، تو اس کے اندر یہ قاعدہ پڑھو گے آپ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. محمد اسامہ بین الخلاصہ یعنی درسین، درس الاول و درس الحال درس ماذا یقال فی هذا الدروس، ان دونوں درسوں کے اندر سبقوں کے اندر کیا کہا گیا اس کے اوپر بھی میں کچھ خلاصہ بیان کر دوں. جی استاد جی، استاد جی فی هذا الدروس الذکر 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 الفتاة الذکر التلمیذة والمعلمة ماشاء اللہ وبین المکالمة ماشاء اللہ احسنت. فاطمة تلمیذة ومجتہدة ماشاء اللہ ماشاء اللہ. قامت في الصباح الباكر وصلت الفجر في المنزل وتساعدها الأم في الأمور المنزل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. في الدرس الأول بين التعلق بين التلميذ والمدرس، بين هذه الأحوال. وفي الدرس الثاني الأحوال التلميذ أحوال الأول، التلميذ مع التعلق مع الأساتذة، التلميذ مع يعني ماذا فعلت بالمنزل أو في البيت. هذا بين الأحوال. أول في الدرس الأول أحوال فقط التلميذ والمدرس، والثاني الدرس الثاني التلميذ مع مدرس ومع أهل بيتها. كذلك بين في الدرس الثاني كما قال. ما شاء الله. من بين القراء؟ من منكم البين القراء؟ أي شيء بالعربية بين. عندنا يعني عندنا الكتب روضة الأدب فيها قصة المختصرة، كتب في الكتاب قصة المختصرة. في هذا قصة يعني الرجل عابد وجلس في كنسته وجاء رجل يريد الريع، هو يعني البلد من إيران أو أظن من يعني أوزبكستان كذلك، يعني اسم البلد. وجاء يريد ويطلب منه من هذا العابد الطعام، يقول أنا مجوع، وقال اجلس وأنا يعطي لك طعاما. وجلس يعطي به عدسا، ورأى عدسا رجلا شرب، وذهب عابد إلى الرغيف. إذا رجع بالرغيف رأى الرجل يعني شرب عدس، قال أين عدس؟ قال شربته، وأعطى له رغيفا ورجع به عدسا.
وراءك الخبز كما يعني فعل هذا الرجل ثلاث مرات. وإذا مرت الرابعة قال العابد هذا الشيخ هذا الرجل أين تريد؟ قال أريد مقام الريع. قال إذا رجع من الريع لا أذهب عندي لا ما جئت عندي بعد ذلك. وہ کہتا ہے بھائی میں ایک آدمی عابد آدمی ایک اپنے جو ہے نا عبادتگاہ میں رہتا تھا، تو ایک آدمی کہیں کسی علاقے سے آیا، وہ کہتا میں نے ایران میں فلانی جگہ جانا ہے، مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھلاؤ. تو کہنے لگا بھائی میں آپ بیٹھے میں کھانا لے کر آتا ہوں. وہ عابد کھانا لینے کے لیے گیا، پہلے وہ دال لے کر آیا، دال آدمی کے سامنے رکھ دی، آدمی نے بھی دال پی لی. جب وہ آپ سے روٹی لینے کے لیے گیا تو روٹی لے کر واپس آیا تو وہ دال پی چکا تھا. اس نے کہا دال کہاں ہے؟ اس نے کہا دال تو میں نے پی لی. اچھا، تو جب وہ روٹی رکھ کر دال لینے گیا تو واپسی آ کر دیکھا تو آدمی روٹی کھا چکا تھا. تو 3 مرتبہ ایسا ہوا تو وہ بزرگ کہنے لگا اللہ کے بندے انہیں کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا میں نے مقام رے جانا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ چلے جاؤ، لیکن واپسی دوبارہ میرے پاس نہ آنا کہ میں اتنی طاقت نہیں رکھتا آپ کی خدمت کرنے کی. تو ایسے قصوں کو عربی میں آپ بیان کرو گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی عربی آسان ہو جائے گی. ان قصوں کو عربی میں بیان بھی کرو اور قصوں کو عربی میں لکھنے کی بھی کوشش کرو، تو اس سے اللہ انشاءاللہ عربی کے اندر فصاحت آئے گی. ماشاء اللہ بارک اللہ وجزاکم اللہ ان خیرا. کے لیے کوئی کتاب ہے؟ ماذا؟ ان کے لیے کوئی کتاب ہے جہاں سے دیکھے جائیں روزۃ یہ الادب، واقعات؟ روزۃ الادب، روزۃ روزۃ الادب، ٹھیک الادب ہے جی. کتاب ہے، روزۃ الادب ہے. جی ان کے مصنف کون ہے جی؟ مشتاق احمد چرتھاولی من ہوا رحمہ مصنف؟ اللہ. مشتاق احمد جزاکم چرتھاولی. اللہ خیر. وفي نام استاد جزاک اللہ خیر. مفید الطالبین موجود ايضا مفید الطالبین. قال مولانا جمشید رحمه الله نحن كنا ندرس في دیوبند، يعني في الإندية هناك دیوبند. نحن إذا نخرج من المدرسة إلى السوق هناك يعني غير مسلم ينظر إلينا ويقولون هذا رجل، هذا طالب من الصف الأول، هذا طالب من الصف الأخرى، هذا طالب من الصف الفلان، من صف فلان، من صف فلان. كذلك بينا كل الأحوال ونحن نرجع ورجعنا ونسأل الأساتذة ويقولون هذا اتق الله وهذا من خوف الله إنه. تو کیا فرمانے لگے مولانا صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ ہم دیوبند میں پڑھتے تھے، تو ہم جب باہر بازار سودا لینے جاتے تھے ہندو بنیے ہندو وہ ہمیں دیکھ کے کہتے تھے کہ یہ فلاں کلاس کا طالب علم ہے اور یہ فلاں کلاس کا طالب علم ہے، تو ہمیں پہچان لیتے تھے. ہم سادہ سا کے پوچھتے تھے کہ بھئی یہ ہمیں کیسے پہچان لیتے ہیں کہ آپ سب پہلی جماعت کے طالب علم ہو، آپ آخری جماعت کے طالب علم ہو اور آپ یہ فلاں جماعت کا. وہ کہتے ہیں بیٹا آپ کا لباس اور آپ کا تقوی ہی ان کو بتاتا ہے کہ آپ فلاں جماعت کے طالب علم ہیں. ٹھیک ہے، تو ایسے واقعات کو یاد کرو، پھر ان کو آپ اپنے لفظوں میں بیان کرو، بے شک غلطی بیان کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لا باسا لا حرج فیہ ولا مشکل فیہ، لا باسا ان شاء تکون تربیا وربی اللہ. آہستہ آہستہ آپ کی انشاءاللہ اتنا تربیت ہوگی اور اللہ تعالیٰ خود آپ کی تربیت فرمائیں گے، معاملات فرمائیں گے. من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له به طریقا الی الجنہ، او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جو طالب علم جو علم کے راستے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتے ہیں. تو ایسی حدیث اس کو یاد کرو. جیسے حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام مسجد نبی میں آئے، آپ علیہ السلام آیا کہ جب جنت کے باغوں میں سے گزرے تو خوب چرو. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جنت کے باغ کیا؟ آپ نے فرمایا کہ علم کے حلقے یا ذکر کے حلقے. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا مررتم بریاض الجنہ فرتوا قیل یا رسول اللہ ما ریاض الجنہ قال حلقۃ العلم او حلقۃ الذکر او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ایسے چھوٹی چھوٹی حدیثیں یاد کرو تو انشاءاللہ آپ کی انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ آپ تمام حضرات کو جائے خیر عطا فرمائے. حل عندکم السوال بقیہ، حل ترید منی شیئا، کوئی سوال کرنا ہے، کوئی بات کرنے کے ساتھ ہے؟
حل لک حاجتن، ہم کوئی بیان کرے ساتھی، کوئی سوال ہو کسی کا؟ جی ہاں بس کسی کا سوال کوئی کوئی سوال؟ نہیں ہے، بس جیسے آپ نے فرمایا کہ واقعات اور احادیث یاد کرنے تو انشاءاللہ واقعات یاد ہاں کریں تو گے، کل انشاءاللہ سنائیں لا گے بھی آپ بأس. کو انشاءاللہ۔ هذه يعني هذه التمرين لك تمرين، ليه بالصعبة ولی فيه مشکلہ، تو بڑی آسان ہے، نہ مشکل بھی نہیں مشکل بھی نہیں، اگر کوئی غلطی بھی ہو تو کوئی بات، جزاکم اللہ خیر۔ فی یوم الجمعہ اسمعوا، فی یوم الجمعہ علیکم الاختبار بالتقریر، تو جمعہ والے دن آپ کا بالتحریر، جمعہ والے دن آپ کا تحریری امتحان ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ تو جمعے کی انشاءاللہ نماز کے بعد غالباً، یا جمعے کی نماز سے پہلے، مغرب سے پہلے آپ کے انشاءاللہ آ جائے گا، عربی والے گروپ میں امتحان آ جائے گا، امتحان کا پرچہ آ جائے گا، تو اس کو پھر انشاءاللہ جو ہے حل کر کے آپ بھیج دینا مجھے ہے، کلاس بھی ہوگی انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔